یہ بہنیں ہوا کرتی ہیں، انہیں بھائیوں سے کتنا پیار ہوا کرتا ہے اور بھائی کو بہن سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ نظر میں آیا کہ ایک بھائی اور بہن تھے جو کہ پڑھائی کرتے تھے، اسکول جایا کرتے تھے۔ ایک دن کوئی چیز آئی بکنے کے لیے تو بہن نے اس کو خریدنا چاہا تو باپ سے پیسے مانگ نہیں سکی، باپ سے پیسے نہیں مانگے، اس نے تجوری سے جا کے پیسے نکال لیے اور وہ چیز اس نے خرید لی۔ تو جب شام کو اس کا باپ آیا تو اس نے تجوری دیکھی تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی، اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پیسے کس نے چرائے ہیں؟ تو نہ بیٹی بولی نہ بیٹا بولا۔ اس کے باپ نے اور زیادہ ہڑکایا اور کہا مجھے یہ بتا دو، مجھے چوری پسند نہیں، اگر مانگ لو مجھ سے تو میں دے دوں گا، لیکن چوری میں برداشت نہیں کروں گا۔ چوری کس نے کی ہے؟ تو ابھی کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے باپ نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا دیکھو ابھی بھی عزت سے بتا دو، اگر نہیں بتاؤ گے تو دونوں پٹو گے، دونوں کو مار پڑے گی۔ تو چھوٹا بھائی تھا اس کا 8 سال کا تھا، لڑکی 11 سال کی تھی۔ 8 سال کا جو چھوٹا بھائی تھا، اسے جب یہ سنا اس نے کہ میرا باپ ہم دونوں کو مارے گا، وہ آگے بڑھا، کہا میں نے پیسے چرائے تھے، حالانکہ لیے اس کی بہن نے تھے۔ یہ بہن بھائی کا پیار دیکھو، کہا میں نے پیسے چرائے تھے۔ اس نے سوچا اگر میں بتا دوں گا تو صرف میری ہی پٹائی ہوگی، میں ہی مارا جاؤں گا، میری بہن کی پٹائی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں نے چرائے تھے، تو اس کے باپ نے اسے بہت مارا۔ اس کے بعد وہ سب شانت ہو گیا معاملہ، تو لڑکا اپنے کمرے میں چلا گیا، لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن لڑکی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی سسکیاں بھر بھر کے کہ میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے نیو چینل تحسین جیلانی کو سبسکرائب کریں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ میرے بھائی نے میرا جرم اور خود قبول کر لیا اور خود پٹائی اس کی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے بھائی نے روتے ہوئی آواز سنی تو بھاگ کے آیا، دوڑ کے آیا، منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا بہن رو مت، اس لیے کہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے بہت پیاری ہے، تو مت رو، تیرے آنسو نکلتے ہیں نا تو پھر میرے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ اب تو معاملہ بالکل شانت ہو گیا، تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو کیوں روتی ہے؟ بہن نے کہا بھائی تجھے میری کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے کہ تو نے ابا سے مار کھا لی، میں بتانے والی تو تھی کہ پیسے میں نے لیے۔ کہا نہیں بہن، تجھ سے میں بہت پیار کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی ایسا کام مت کرنا، تیری جگہ میں حاضر ہوں نا، جب تیری غلطی ہوا کرے تو مجھے بتا دیا کر، میں مار کھانے کے لیے آگے بڑھ جایا کروں گا۔ ایسے ہی ایک عرصہ گزر گیا تو دونوں پڑھائی میں تو بہت اچھے تھے، دونوں کے جب رزلٹ آئے تو دونوں پاس تھے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ تو سوچا کہ ابا کو خوشخبری دے دوں، تو ان کو تو پہلے ہی معلوم چل گیا تھا کہ دونوں بچے پاس ہو گئے، لیکن اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی بہن نے سوچا کہ یہ اداس کیوں بیٹھے، ہم لوگوں نے تو اچھے نمبر لائے۔ تو اتنے میں ہی وہ شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو اونچے کلاس میں، اونچے اسکول میں ہم ایڈمیشن کروائیں، ہمارے پاس صرف ایک کے پیسے ہیں، ہم ایک کو داخلہ کروا دیں گے، 2 کا داخلہ کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بیوی نے کہا دیکھو کہیں سے ادھار مل جائیں گا تو دونوں کا داخلہ ہو جائے گا تو بڑھیا رہے گا۔ وہ گیا سب سے پیسے مانگے، اور ضرورت کے وقت کوئی پیسے نہیں دیتا ہے، جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر پیسے نہیں ملا کرتے ہیں، مجبوری کے ٹائم پیسے بہت کم ہوا کرتے ہیں جو مل جائیں، ورنہ تو مجبوری کے ٹائم انسان کو پیسے نہیں ملا کرتے ہیں۔ اس نے سارے جگہ مانگے، دوستوں سے احباب سے طلب کیے، لیکن کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ مایوس آیا گھر پہ واپس، بیوی سے کہنے لگا کہیں سے پیسے نہیں ملے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایک کو میں داخلہ کروا دوں اور پڑھ لے۔ ابھی جب بھائی بہن نے اتنا سنا کہ ایک کا داخلہ ہو جائے گا، اور ایک کا نہیں، کا لڑکا تھا نا، وہ اٹھ کے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا بہن کا داخلہ کروا دو، میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہن پڑھے گی تو اس کا اچھا رشتہ آئے گا، جب یہ پڑھ کے تیار ہو جائے گی نا تو اس کا بہتر سے بہتر رشتہ آئے گا۔ اس کے باپ کو غصہ آ گیا، بولے تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر پڑھے گا، تو کامیاب ہو گیا تو تو پیسے کمائے گا، لا کر کے دے گا، بہن کو کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ بہن تو اگر نہیں پڑھے گی تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کا بابا یہ پڑھے گی تو اچھا رشتہ آئے گا، کہ نہیں تو پڑھے گا۔ وہ ضد کرنے لگا کہ بابا میں نہیں پڑھوں گا، میری بہن کو پڑھا لو آپ۔ اس کے باپ نے تھپڑ مارا اور کہا مجھ سے زیادہ زبان مت لڑا، جتنا بول رہا ہوں اتنا کر۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ رات ہوئی، دونوں اپنے اپنے کمرے میں جا کے سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں، بیٹا اپنے کمرے میں۔ رات کے سناٹے میں لڑکے نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اور بہن کے بستر پر چھوڑ کر خط اور چلا گیا، بہن کے کمرے میں وہ خط چھوڑ دیا اور چلا گیا۔
جب وہ اس کی بہن صبح اٹھی اس نے دیکھا خط میں لکھا تھا کہ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، بہن مجھے تیری بہت فکر ہے، تو پڑھ جا، میں اگر نہیں بھی پڑھ سکتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، اگر میں نہیں پڑھوں گا تب بھی کوئی بات نہیں ہے بہن، لیکن تو پڑھنا چاہیے، تیرے خاطر میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، میں خود کمائی کروں گا، خود اپنا پیٹ پال لوں گا، لیکن تو ضرور پڑھنا، اگر تو نہیں پڑھے گی تو پھر مجھے برا لگے گا، اور میرے باپ جو ہے نا وہ ہمیں ہی پڑھانا چاہیں گے، تو اگر ہوگی یہاں پر میں نہیں ہوں گا تو تجھے ہی وہ اسکول میں داخلہ دے دیں گے۔ اتنا اس نے خط لکھا تھا وہ چلا گیا تھا۔ صبح میں جب باپ کو معلوم چلا تو بڑا غصہ ہوئے، اس کا جو داخلہ تھا بیٹی کا وہ کروا دیا اسکول میں، بیٹی پڑھنے لگی اسکول میں، یہ باہر جا کے کام کرنے لگا، یہاں تک کہ 17 سال کا ہو گیا اور وہ 20 سال کی ہو گئی لڑکی، تو یہ کام کرتا تھا۔ ایک دن آیا ہاسٹل میں، لڑکیوں والے ہاسٹل میں، وہ اس کی بہن ٹھہری ہوئی تھی، وہیں وہ پڑھائی کرتی تھی، وہیں رکتی تھی، تو ایک لڑکی ملی، اس سے کہا کہ میں جو لڑکی پڑھتی ہے نا اس کے گاؤں سے آیا ہوں، اس سے کہہ دو کہ اس کے گاؤں کا کوئی لڑکا اس سے ملنے آیا ہے۔ تو جب اس کی بہن سے جا کے کسی لڑکی نے کہا کہ تمہارا گاؤں کا کوئی شخص ہے اور تم سے ملنے آیا ہے، تو اس نے اگنور کر دیا، بولے ایسے تو لڑکے لفنگے گھومتے ہیں چھیڑنے کے لیے، ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے سوچا چلو دیکھتے ہیں، گاؤں سے آیا ہے، چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ جب باہر آئی تو اس نے جب اس کا چہرہ دیکھا لڑکے کا تو دہاڑے مار کے رونے لگی اور سینے سے لگ گئی، کہا بھائی تو اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آیا، تیرے کپڑے گندے۔ وہ کہنے لگا کہ بہن میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور اپنا گزارا کر لیتا ہوں، تو بتا تو تیری پڑھائی کیسی چلتی ہے؟ اس کا بھائی بہت اچھی پڑھائی چلتی ہے۔ ایک بھائی بہن کا پیار سنیں، بھائی بہن کا درد، آپس میں محبت کتنی ہوتی ہے۔ کہا بہن تیری پڑھائی صحیح چل رہی؟ کہا ہماری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن بھائی تو نے اچھا نہیں کیا کہ تو گھر سے بھاگ گیا، تو نے بہتر نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے بہت بہتر کیا، تو پڑھ جائے گا تو تیرا رشتے اچھے آئیں گے، تیرا بہت اچھا رشتہ آئے گا۔ اس نے کہا بہن میں کبھی کبھی ملنے آیا کروں گا، اور جو بھی میں کمائی کرتا ہوں اس میں سے آدھا تیرے پاس پیسہ بھیج دیا کروں گا، ابا تو تجھے بھیجتے ہی ہوں گے؟ بولے ہاں ابا بھیجتے ہیں۔ بولے تیرا اچھے سے خرچ چل جائے گا۔ تو لڑکا وہاں سے واپس آ گیا۔ کچھ سالوں کے بعد لڑکے کی بھی شادی ہو گئی۔ لڑکے کی جب شادی ہو رہی تھی، دولہا بنا ہوا تھا، تو سارے لوگ تھے، پریوار والے بھی تھے۔ اچھا لڑکا بعد میں گھر پہ چلا گیا تھا، اس نے باپ سے صلح کر لی تھی، ماں سے معافی مانگ لی تھی، باپ سے معافی مانگ لی تھی، اس نے سارا قصہ بیان کر دیا تھا کہ میں نے بہن کے خاطر گھر کو چھوڑا تھا، اب ساری ناراضگی دور کر دیں، میں اچھا خاصا اب کمائی کرنے لگا ہوں۔ تو جب اس کی شادی ہو رہی تھی، دولہا بنا تھا، تو کسی نے پوچھ دیا کہ تم یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں؟ میں سب سے زیادہ پیار اپنی بہن سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ